السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، دانشوران قوم اور زعماء ملت اور حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگ جس کی ذات سے فائدہ اٹھائیں، وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ بتلایا گیا کہ فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی پیسہ دے کر فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی غلہ دے کر فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی لباس دے کر فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی مکان دے کر فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ سب کچھ فوائد ضرور ہیں، لیکن سب سے بہترین جو فائدہ ہے وہ علم کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی علم کا فائدہ دے رہا ہے تو وہ فائدہ تمام دنیا کے فائدوں سے بہتر فائدہ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے ہندوستان کو تاج محل دیا، چار مینار دیا، لیکن ان کے بنانے والوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ان سے بہتر وہ آدمی ہے میرے پاس جو جھوپڑی میں بیٹھ کر 2 بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو وہ آدمی تاج محل بنانے والے سے، چار مینار بنانے والے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ قوم کے کام آنے والی چیز ہے، وہ صرف دیکھ کے خوش ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے خیر مقدم کے لیے کھڑا ہوں اور آپ کو بتلاؤں کہ آج جس ذات اور شخصیت کا یہ یوم منایا جا رہا ہے، وہ ذات و شخصیت کوئی بادشاہ نہیں تھی، وہ شخصیت کوئی دولت مند امیر کبیر نہیں تھی۔ یقیناً قطب شاہوں نے چار مینار دیا، گول کنڈا خلا دیا، عثمان علی خان نے ہائی کورٹ دیا اور عمارتیں دیں، یہ سب کچھ دیا۔ حضرت شیخ الاسلام نے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیا، بلکہ دیا تو وہ چیز دیا جو قیامت تک امت کو، قوم کو کام آنے والی ہے۔ وہ ہے جامع نظامیہ، وہ ہے دائرۃ المعارف، وہ ہے آصفیہ لائبریری، وہ ہے انوار العلوم کالج، اور وہ ہے اور دیگر جو مدارس آپ نے قائم فرمائے، آپ نے یہ قوم کو دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام کی ساری زندگی علم میں گزری، علم کے پھیلانے میں گزری، اور یہاں کا علاقہ، یہ دکن کا علاقہ، جبکہ سرکاری زبان فارسی تھی تو اس زمانے میں یہاں کے لوگوں کو پنجاب یونیورسٹی جا کر امتحان دینا پڑتا تھا، وہاں سے منشی اور منشی فاضل کی ڈگریاں لائیں تو ان کو نوکری ملتی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام نے حکومت سے یہ کہا کہ وہ ساری تعلیم کا انتظام میں جامع نظامیہ میں کرتا ہوں، کسی دکن کے، حیدرآباد کے باشندے کو پنجاب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوری تعلیم یہیں پر میں انتظام کروں گا، اور تم اس کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں کے تمام باشندوں کو ملازمت دو۔ چنانچہ جب یہاں پر آپ نے منشی اور منشی فاضل کی تعلیم کا انتظام کیا تو ہزاروں ہندو بھائی بھی تعلیم پائے، سکھ بھی تعلیم پائے، مسلمان بھی تعلیم پائے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ باگا ریڈی صاحب اور فرسٹ چیف منسٹر گورام کرشنا راؤ صاحب اور دیگر حضرات نے تعلیم پائی، تو یہی تعلیم پائی، اور اس طرح ہزاروں ہندو بھائیوں نے تعلیم پائی۔ تو ہمارے شیخ الاسلام کا جو فیضان علمی ہے وہ کسی قوم کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی زبان کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی علاقے کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ آپ جب وزیر بنے تو ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک، کیوں کہ آپ کا یہ نقطہ نظر تھا، اور اسلام کا یہ بھی یہی حکم ہے
کہ حکومت کا مذہب انصاف ہے، حکومت کا مذہب خدمت خلق ہے، اس میں ہندو اور مسلم کی تفریق نہیں کی جا سکتی، اس میں اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ حکومت کا فرض منصبی قوم کی خدمت اور انصاف ہے۔ اسی بنا پر آپ نے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا، اور محبوب علی پاشا اور عثمان علی پاشا جو آپ کے دونوں شاگرد تھے، ان دونوں کو بھی تاکید کی اور یہ بتلایا کہ تم حکومت کے ذام میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، تمام اپنے باشندوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا، کیونکہ سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہی آپ نے تعلیم دی، یہی آپ نے پیام دیا، اور سارے طبقات کے لیے آج بھی جامعہ نظامیہ کے دستور میں یہی ہے کہ یہاں کے داخلے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے، کسی زبان کی قید نہیں ہے، کسی اور چیز کی قید نہیں ہے۔ ہر آدمی یہاں داخلہ لے سکتا ہے، تعلیم پا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ کہ حضرت شیخ الاسلام کی جو خدمات ہیں وہ صرف دکن تک محدود نہیں ہیں، وہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو عرب ممالک میں حیدرآباد کا جو رابطہ قائم ہوا تو حضرت شیخ الاسلام نے قائم کیا، جامعہ نظامیہ کے ذریعے اور دائرۃ المعارف کے ذریعے۔ یہ دونوں کے دونوں ادارے حضرت کے قائم کردہ ہیں۔ اسٹیٹ لائبریری وہ حضرت کی قائم کردہ ہے، جہاں پر مختلف زبان کی لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دکن میں سب سے پہلے ریسرچ کا جو کام شروع کیا تو ساری دنیا عرب آج اس کی جو ہے قدردان بھی ہے اور اس کی معترف بھی ہے کہ ہندوستان اور خصوصاً حیدرآباد میں جو کام ہوا کسی عالم عرب میں بھی وہ کام نہیں ہوا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، اس جامعہ سے فارغ ہونے والے جو کئی اسکالرس ہیں، جس میں ایک کا نام لیتا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ، کہ جن کا فرانسیسی میں کیا ہوا ترجمہ آج ساری دنیا کے ترجموں میں سب سے بہتر ترجمہ پایا گیا، اور سعودی حکومت نے اس کو شائع کر کے حرمین میں رکھا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بھی ان حالات میں بھی اگر آپ آئیں اور دیکھیں تو کئی عرب طلباء یہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور کئی عرب طلباء پی ایچ ڈی کر چکے ہیں جن کے مقالات کتب خانے میں موجود ہیں۔ تو جامعہ کے خدمات کا یہ تسلسل 144 سال سے جاری و ساری ہے۔ میں آپ تمام مہمانوں کا، خصوصاً ہمارے وزیر اعلیٰ جناب محترم چندر شیکھر راؤ صاحب کا، اور ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمود علی صاحب کا، اور عزیز محترم اکبر اویسی صاحب کا، اور محترم سید احمد پاشا قادری صاحب کا، اور دیگر تمام ایم ایل اے، ایم پی اور جو حضرات یہاں سیاسی قائدین موجود ہیں ان سب کا، اور تمام علماء و مشائخ کا، تمام حاضرین کا، اور خصوصاً وہ حضرات جو کرناٹک، مہاراشٹرا، تامل ناڈو اور بہار، بنگال اور دیگر ریاستوں سے جو تشریف لائے مہمان، ان تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم آپ کے سامنے یہی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے اسی فراخ دلی کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے وہ عثمان علی پاشا کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ درگاہ شریف جو نظر آ رہی ہے وہ بھی عثمان علی پاشا کی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ حضرت ان کے استاد تھے۔ اور آج 60 سال کے بعد پھر ہمارے وزیر اعلیٰ جناب چندر شیکھر راؤ صاحب نے اس کے خدمت کا صحرا اپنے سر لیا اور آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے گراں قدر عطیہ کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ وہ کام شروع ہو جائے گا، اور چندر شیکھر راؤ صاحب کا یہ کارنامہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ میں کوئی اور چیز کا مطالبہ ہمارے وزیر اعلیٰ سے نہیں کرتا، پیسے کا نہیں، کسی جائیداد کا نہیں، صرف ایک ہی مطالبہ آپ سے کرتا ہوں کہ آپ
مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے، یہ کہ میرا مطالبہ ہے، جامعہ کی وہی خواہش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خدا حافظ۔ حاضرین محترم، ابھی آپ مفکر اسلام، فقیہ الاسلام، ملک ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ رکن معزز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ امیر شریعت تلنگانہ سرکار سے خیر مقدمی کلمات سماعت فرما رہے تھے، اور ہمارے درمیان بہت ہی معزز اور مکرم محتشم مہمان تشریف فرما ہے۔ ان کی خدمت میں تحفہ گل اور شال پیش کیا جا رہا۔ حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب مدظ اللہ العالی امیر جامع نظامیہ یہ تحفہ گل اور شال ہمارے مہمان معظم کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حبیب ملت علی جناب اکبر الدین